اس بستی میں داخل ہونے والے تھے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ سارے وہ بستی کے مسلمان جو تاریخ لینے گئے تھے وہ بستی سے باہر ہی کھڑے تھے، استقبال میں نہیں کھڑے تھے۔ وہ تو ہوتا تو اچھی بات تھی، وہ مولانا سے بہت منت سماجت لجاجت کے ساتھ یہ درخواست کر رہے تھے کہ مولانا آپ کے سفر میں جو پیسے خرچ ہوئے ہوں ہم وہ پیسے دینے کے لیے حاضر ہیں، لیکن جلسے سیرت النبی نہیں ہو پائے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں پیسوں کے لیے تو نہیں آیا ہوں، آقا کی سیرت بیان کرنے کے لیے میرے پیسے خرچ ہوں تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ جلسہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ تو بہت شوق سے آئے تھے، بڑے جذبے سے آئے تھے، آخر بات کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مولانا ہم لوگ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور چاروں طرف اس بستی کے بہت ہی مضبوط قسم کے قادیانی ہیں۔ انہوں نے آ کر ہم کو دھمکی دی، جب ہم نے اعلان کیا اور بینر لگایا تو انہوں نے آ کر ہمیں دھمکی دی کہ اگر جلسے سیرت النبی ہوا تو ہم کسی کو صحیح طریقے سے یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ مولانا سمجھ گئے کہ بیچارے یہ اس مجبوری کی وجہ سے جلسے سیرت النبی نہیں کر پا رہے ہیں۔ مولانا نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس علاقے میں کوئی مشہور بدماش گنڈا ڈاکو ایسا ہے جس کا دبدبہ پورے علاقے پر ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، لیکن آپ ان سے کیا کام لیں گے؟ کہا کہ ہم ان سے جو کام لینا ہے وہ لے لیں گے، آپ بتائیے کوئی ہے؟ تو کہا ہاں نورا ڈاکو فلاں گاؤں میں رہتا ہے اور اس کا دبدبہ پورے علاقے میں، اگر اس نے ایک بار بھی کہہ دیا تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس جلسے سیرت النبی کو روک دے۔ مولانا گئے اس کے پاس تو اس نے دور ہی سے دیکھ کر او مولوی آج ادھر کیسے بھٹک گیا، آج ادھر کیسے آ گیا؟ مولانا نے کہا کہ ایک مجبوری تھی اس وجہ سے حاضر ہوا۔ کہا بتائیے کیا بات ہے؟ مولانا نے کہا کہ آج آقا کی عزت کا مسئلہ ہے، آقا کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ مولانا اگر آقا کی عزت کا مسئلہ ہے میں ضرور گنہگار ڈاکٹر ہوں، لیکن میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے کھڑا نہ ہو سکوں۔ میں تیار ہوں، بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس گاؤں میں جلسے سیرت النبی رکھا گیا تھا اور قادیانوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ، اور جا کر اس نے پورے علاقے میں اس نے اعلان کر دیا اور کہا کہ جلسے سیرت النبی ہوگا اور اگر کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں۔ اس کی ایک دھمکی کافی تھی، اس کی ایک دھمکی کافی تھی۔ پورا علاقہ سناٹے میں، سارے وہ دشمنان دین سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اور جب تقریر شروع ہوئی تو وہ بالکل سامنے مائک کے پاس کھڑا رہا۔ سیرت کا جلسہ ہوا، بہت ہی اچھے انداز میں پروگرام ختم ہوا۔ اس کے بعد جب رات کو وہ سویا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، اور آقا نے فرمایا کہ نورا تو نے میری عزت کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے، اب اللہ تیرے نام کو آسمانوں میں چمکائیں گے۔ اس کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کی کیفیت بدل چکی اور اندر سے بالکل بدل گیا۔ اٹھتے ہی اس نے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، توبہ کی، بہت دیر تک روتا رہا، اور اس کے بعد اس نے یہ طے کر لیا کہ اب پوری زندگی آقا کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے گزاروں گا۔ 2 3 4 مہینے کے بعد
اس کے دل میں یہ آیا کہ لاؤ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے جا کر ان سے ملے۔ جب وہاں پہنچے مولانا ضیاء اللہ صاحب کے پاس دستک دی، وہ باہر نکلے تو وہ بہت ہی ادب اور سلیقے کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ اس انداز میں گویا کہ بہت بڑے عالم تشریف لائے ہوں، وہ سمجھ نہیں پائے یہ کون ہے، کیونکہ اب پوری اس کی شکل و صورت سب بدلی ہوئی تھی۔ اور جب انہوں نے بٹھایا، ناشتے کا انتظام کیا، لیکن انداز ایسا تھا کہ شاید یہ سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے کہا شاید مولانا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کیونکہ اب وہ اوپر سے نیچے تک بالکل بدلا ہوا آدمی۔ کہا کہ میں وہی نورا ڈاکو ہوں، آپ کو یاد ہوگا آپ اس علاقے میں گئے تھے۔ کہا ہاں ہاں ہاں۔ پھر کہا کہ آپ یہ کیسے؟ پھر اس نے واقعہ بتایا، یہ اس امت کے ڈاکوؤں کا حال ہے۔ دشمن کو اس بات سے ڈر ہے کہ اس امت میں جو اپنے نبی سے محبت ہے، کہیں یہ محبت اطاعت کی طرف پلٹ نہ جائے۔ پوری دنیا کو ایک ڈر اور خوف ہے، کیونکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں تبدیلی جو آتی ہے وہ اطاعت کی وجہ سے آتی ہے۔ یعنی اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمارا ایک ایک قول، ایک ایک عمل، ایک ایک بات، ایک ایک کردار ہمارا بالکل اسی کے مطابق ہو جس کے مطابق آقا نے نشاندہی فرمائی۔ اور یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اس امت کا مجرم سے مجرم بھی کسی وقت بھی اس حالت میں نہیں جا سکتا ہے کہ ہم اس سے مایوس ہو جائیں، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، چاہے جتنا بڑا جواری اور شرابی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک چنگاری آقا تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دبی ہوئی۔ اور آپ دیکھیں گے جب بھی کہیں کسی ملک میں شان رسالت میں گستاخی کی جاتی ہے، آقا کی اس امت کا شرابی اور کبابی بھی روڈ پر نکل آتا ہے اپنے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، اختر شیرازی صاحب کا واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہے۔ بڑے پکے شرابی کبابی شاعر، ہر وقت نشے میں دھت رہتے تھے، اور اسی حالت میں ایک مرتبہ اپنے کمیونسٹ دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دہریے نے، ایک کمینے نے حضور کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھا کہ اختر صاحب نشے میں ہیں اور انہیں کوئی ہوش نہیں ہے، لاؤ ان سے کچھ گستاخی کروائی جائے۔ پہلے انہوں نے شروعات کی علامہ اقبال سے کہ اختر صاحب آپ کا علامہ اقبال کے بارے میں کیا مشورہ ہے، کیا رائے رکھتے ہیں آپ علامہ اقبال کے بارے میں؟ وہ نشے میں تھے، انہیں ہوش نہیں تھا، تو انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں کہا کہ علامہ اقبال کو کیا آتا تھا، میں نے ہی اسے شاعری سکھائی ہے، وہ تو میرا شاگرد ہے، میرا بچہ ہے۔ پھر کہا صاحب غالب کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ کہا غالب کی شاعری وہ میں نے ہی اس کو سکھائی ہے۔ اس انداز میں وہ نشے کی حالت میں بات کر رہے تھے، تو وہ کمیونسٹ بے دین فاسق اور فاجر، دشمن خدا اور دشمن رسول، اس نے یہ سمجھا کہ شاید اب یہ نشے میں چور ہیں، ان سے کوئی گستاخی کروائی جائے۔ فوراً اس بدبخت نے اسی گندی مجلس میں یہ سوال کر لیا کہ اختر صاحب آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک دم سے جیسے کرن لگ گیا ہو، بے چین ہو گئے، ہاتھ پیر تھرتھرانے لگے، کانپنے لگے، اور انہی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ جام اٹھا کر اس کے چہرے پر مارا اور کہا بدبخت، میرا وہی آخری سب سے بڑا سہارا ہے، تو وہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد مجلس سے اٹھے، روتے ہوئے گھر گئے اور پوری رات روتے رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میری وجہ سے آپ کے پاک نبی کا اس گندی مجلس میں نام لیا گیا۔ یہ اس امت کے ان شاعروں کا حال ہے جو شرابی اور کبابی تھے۔
دشمن بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس امت کے اندر اپنے نبی سے محبت کا جذبہ ایسا ہے جس کی مثال پوری ماضی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جس بات سے دشمن کو ڈر ہے وہ بات یہ ہے کہ کہیں ان کے یہ محبت کا جذبہ آقا کی اطاعت کی طرف پلٹ نہ آئے، آقا کے نقش قدم کی طرف پلٹ نہ آئے۔ اس کے لیے باطل نے ایک پورا پلان تیار کیا ہے، تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، سیولائزیشن کے نام پر، ایڈوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر، نہ جانے کن کن ناموں پر باطل نے ایک عالمی پورا پلان تیار کیا ہے۔ اور معاف کریے گا، ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارا بھائی وہ نہیں جانتا ہے کہ میں باطل کے نرغے میں پھنس چکا ہوں، میں باطل کے جال کا شکار ہو چکا ہوں۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کھانوں میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہماری شادی میں، ہمارے بیاہ میں، ہماری تہذیب و تمدن میں ہم کسی اور کے نقش قدم پر چلے جائیں، کسی اور کی پیروی کریں، کسی اور کو فالو کریں، اور حد تو اس پر ہو گئی کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا جانوروں کی طرح اس پر فخر کرتے ہیں۔ ایک طریقہ آقا نے بتایا، شریفانہ، مہذب، انسانوں والا۔ آپ میڈیکل سائنس سے پوچھئے کہ کھڑے ہو کر کھانے سے کتنے بھیانک نقصانات ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر پانی پینے سے کتنی بھیانک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سلام ہو اس آقا پر، سلام ہو اس نبی مکرم اور سراپا رحمت پر جس نے ایک ایک تعلیم ایسی دی ہے کہ آج سائنس حیران ہے کہ یہ کون سا نبی تھا جس نے آج سے 1450 سال پہلے جو جو باتیں اس نے بتائی ہیں اس میں ایک نہیں ہزاروں فائدے ہیں۔ لیکن ہم عمل اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ سائنس نے آج ثابت کیا ہے۔ سائنس اسلام کی غلام اور مولی ہے، سائنس آقا کی غلام اور بالی ہے۔ ہمارے پاس جو لا ہے، جو قانون ہے، وہ ڈیوائن ہے، وہ الہی ہے، وہ ربانی ہے۔ آقا نے جب بھی کوئی بات کہی فوراً اوپر کی طرف سے گائیڈنس آئی کہ اے میرے حبیب ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا کہنا ہے۔ آقا کی منہ سے ایک ایک بات نکلی ہوئی، ایک ایک جملہ نکلا ہوا، وہ الہی جملہ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کبھی مت سوچنا کہ میرے حبیب جو اپنی زبان سے کہتے ہیں یہ ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے میرے حبیب سے کہلایا جائے۔ کوئی اگر دیوانہ اور پاگل یہ کہے کہ ہم نبی کے بغیر اللہ کو پالیں گے، ہم نبی کے بغیر کامیاب ہو جائیں گے، ہم نبی کے بغیر سکسیس ہو جائیں گے، اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا دیوانہ، اس سے بڑا مشرک اور کافر، اس سے بڑا فاسق اور فاجر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا کی غلامی شرط ہے اللہ کو پانے کے لیے، آقا کی غلامی شرط ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، آقا کی غلامی شرط ہے اللہ کو صحیح معنوں میں پہچاننے کے لیے۔ اس کے بغیر کامیابی کا راستہ بند، اس کے بغیر نجات کا راستہ بند، اس کے بغیر سکسیس کا راستہ بند، کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے جب تک کہ ہم آقا کے نقش قدم کو اختیار نہ کریں۔ یہ کسی مفتی کا اعلان نہیں ہے، یہ کسی عالم کا اعلان نہیں ہے، یہ رب کائنات کا اعلان ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کتنا پیارا انداز ہے، اللہ اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہتے اے میرے حبیب قسم ہے تمہارے پروردگار کی، قسم ہے تمہارے رب کی، قسم ہے جس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، ہرگز کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ پورے طور پر
پورے طور پر آپ کے حوالے نہ کر دے، اس طرح کہ اس کے دل میں ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اسے یقین ہو کہ میرے آقا نے جو کہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مطالبہ ہے قرآن کا، یہ مطالبہ ہے حدیث کا، یہ مطالبہ ہے اللہ کے فرمان کا۔ ایک جگہ کہا گیا انسانوں سے، اے میرے حبیب آپ پوری دنیا میں اس کا اعلان کر دیجئے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اگر تم اللہ کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے نقش قدم کو لازم پکڑو۔ ایک جگہ تو اور زیادہ بات کو کلیئر اور صاف کیا گیا، یعنی یہ قرآن کی شاید سب سے بڑی آیت ہے جس میں آقا کی حیثیت کو، آقا کے مقام کو ایسا واضح کر دیا گیا کہ گویا کہ اس کے آگے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بات کسی کے قلب و جگر میں نہیں ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے۔ بس اللہ کا تعارف، اللہ کا انٹروڈکشن ہمیں کس نے کروایا؟ کس نے کروایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا دین کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ اسی نبی نے، جو نبی سراپا شفقت، سراپا رحمت، سراپا کرم، سراپا عفو درگزر، سراپا محبت، سراپا سلامتی، سراپا شانتی، جس کی وحی کا پیغام یہ ہے یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ، کہ جو اس نبی کے لائے ہوئے دین کی اطاعت کرے گا وہ دنیا میں سلامتی کے تمام راستوں کو پالے گا۔ آج دنیا سلامتی کے لیے ترس رہی ہے، یہاں سے لے کے جاپان، جرمنی، نیوزی لینڈ، آکسی لینڈ، آسٹریلیا اور نہ جانے کن کن ممالک میں، یورپین کنٹریز، رشین کنٹریز، آپ جا کر دیکھیں پوری ترقی ایک طرف، سارے ریسورسز ایک طرف، ساری سہولیات اور ساری فیسلٹیز ایک طرف، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دنیا اس وقت بے چینی کے دور سے گزر رہی ہے، دنیا اس وقت انزائٹی کے دور سے گزر رہی ہے، دنیا اس وقت فرسٹریشن کے دور سے گزر رہی ہے، دنیا اس وقت ڈپریشن کے دور سے گزر رہی ہے، اور ایسی بھیانک صورتحال ہے، ایسی خطرناک صورتحال ہے کہ اب بہت تیزی کے ساتھ لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر خودکشی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔